الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، ہمارا درس شریف چل رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب۔ فقہ اسلامیہ کا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک بندے نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً اس کو موت آ گئی، تو اس بندے کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام پہلے گناہوں کا کفارہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ تو بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ فرما رہے ہیں، یعنی جہاد ہو رہا ہے۔ ایک کافر تھا، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ لڑتے لڑتے اس کے دل کی دنیا بدل گئی، تو آقا دو عالم علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، جنت لے کے دینا میرا کام ہے، بس تو کلمہ پڑھ لے۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا، سواری پر بیٹھے بیٹھے اب اس کا جی چاہا کہ میں نیچے آ کے حضور کی دست بوسی کروں، حضور کی قدم بوسی کروں۔ سواری سے نیچے اترنے لگے، کوئی تقدیر کا ایسا مسئلہ بنا، سواری نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا دیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ اس شخص کی زیارت کر لے۔ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دیا ہے کہ اسلام پہلے گناہوں کا کفارہ بن کے رہ جاتا ہے۔ اب جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ جس بندے نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور کی قدم بوسی کرنے کے لیے سواری سے نیچے آ رہا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب چونکہ یہ تھوڑی دیر پہلے صحابی رسول بنا ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ علماء کہتے ہیں جس طرح دوسرے صحابہ کے مقام کا مقابلہ نہیں نہ ہو سکتا، اسی طرح اس صحابی کے مقام کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بات کو ہضم کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی آپ کے ذہن سے کوئی سبحان اللہ نہیں نکلتی، کوئی ماشاء اللہ نہیں نکلتی،
مجھے غریبوں میں بات کرنے کا بڑا لطف آتا ہے، سبحان اللہ کہا کریں، یعنی یہ ذوق کی باتیں ہیں۔ حضور کے صحابہ کا مقام بیان ہو اور بندہ خاموش ہو کے بیٹھا رہے، یہ کون سی ایمانی غیرت ہے یار؟ اتنی اچھی بات آپ کے سامنے رکھی کہ جس طرح دوسرے صحابہ کا مقام سب سے زیادہ، سارے ولی قطب غوث ابدال اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کی پاؤں کا خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اس صحابی نے جس نے سواری پر بیٹھے ہوئے کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح اس کے مقام کا بھی مقابلہ کوئی بندہ کائنات میں نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے اور یہ برکت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ اسی طرح ایک یہودی کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ مدینہ شریف میں نکلا۔ مدینہ شریف کا ماحول ہے، اس کے ہاں عمر بچے کھڑے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، اس نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہمارے نبی کی آمد کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنے نبی کا استقبال کریں گے۔ وہ کہتا میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ کہتے ہو جائیں۔ بچہ بھی کھڑا ہو گیا یہودی کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بچے حضور کے دست بوسی کر رہے ہیں، کوئی حضور کے قدموں کے ساتھ چمٹا، حضور پیار فرما رہے ہیں بچوں کے ساتھ اپنے انداز میں۔ حضور نے تشریف لاتے لاتے جب اس یہودی کے بچے کی باری آئی، حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بچے تیرا کیا حال ہے؟ اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اس ادا کے ساتھ حضور کا دیوانہ ہو گیا۔ اب اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہودی کا بچہ تھا۔ وہ بازار سے سودا سلف لینے کے لیے نکلتے تو حضور کی زیارت کرتے، حضور کی زیارت کرتے، حضور کی زیارت کرتے، بس سودا سلف بھی بھول جاتا، ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، بچہ بیمار پڑ گیا۔ بڑے بڑے حکیم طبیب بلائے لیکن اس کا مرض سمجھ نہ آئے۔ عشق دے بیماراں نو دارو نہیں ہو چاہیدا، انہاں دا علاج ہے دیدار سونے مائی دا، عشق دے بیماراں نو شفاواں کدوں ہونیاں۔ عشق کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ تو بچہ بیمار ہو گیا، بڑے بڑے حکیم طبیب بلائے، کوئی مرض اس کا سمجھ نہ آیا۔ ایک دن اس کا باپ کہتا ہے بیٹا تو نے مر تو جانا ہی ہے، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا، میں تیری پوری کر دوں۔ اس نے کہا بابا وعدہ کرو پوری کرو گے؟ کہا میں پوری کروں گا۔ اگرچہ وہ یہودی تو وعدے کے بڑے پکے تھے، آج ہم مسلمان ہو کے وعدے کے کچے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے قرآن کا علم جان کے، احادیث کا علم جان کے، اس بات کا علم بھی جان کے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق ہے، اور جو وعدہ کر کے وعدہ توڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ساری باتوں کا علم جان کے پھر بھی ہم وعدہ توڑتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ اب اس نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا ابا مجھے مارے گا تو نہیں۔ اس نے کہا اگر میری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے نا تو مجھے مسلمانوں کے نبی کی ایک دفعہ زیارت کروا دے، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی۔ اب چونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا، اب وہ چلا۔ ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ حضور نے صحابہ سے پوچھ لیا تو وہ بچہ کدھر ہے، تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، تو حضور نے چلو ہم اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ تیرا دیوانہ ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل میں تو پہلے اس سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے پیار فرمایا، وہ اس کی نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی ہیں، اس کی اماں کہہ رہی ہے کہ محمد نے ہمارے گھر کوئی نہیں آنا، وہ بچہ کہتا ہے امی وہ بڑا شفیق ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ آ جائے گا۔ دروازے پر نگاہیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے بڑا خوب ترجمہ کیا، اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا ہے سونیا، اینا نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا ہے سونیا، سا سبے مک چلے میرے تو کدوں پھیرا پانا ہے سونیا۔ حضور کا انتظار کر رہا ہے۔ اب حضور تشریف لائے، حضور نے پیار فرمایا، حضور نے اس کا سر گودی میں رکھا، حضور نے فرمایا کلمہ سنا دے، کلمہ سنا دے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھو، اس نے ہمیں ہماری طرف کیا دیکھتا ہے، اب جو کہتے ہیں وہی کر لے۔ کلمہ پڑھا، اس کی روح قبض سے انسری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس کے جنازے کا انتظام ہوا، پھر حضور علیہ السلام خود تشریف لے کے گئے اس کے ساتھ، جنازے کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام اپنے پاؤں اس طرح اٹھا کے رکھ رہے، سر پر رش ہوتا ہے، صحابہ نے اس کی حضور تکلیف ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں، فرمایا نہیں، میرے غلام کے جنازے کے ساتھ اتنے فرشتے آ گئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ اب اس بچے کے مقام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو بات میں نے آپ سامنے آج رکھی ہے، اس بچے، اس چھوٹے صحابی رسول کے مقام کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تو بات کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، جو غار یار بھی ہیں، مزار یار بھی ہیں، جو حضور کے سفر کے ساتھی ہیں، جو حضور کے حضر کے ساتھی ہیں، جو حضور کے سسر بھی ہیں، زندگی کے بھی ساتھی ہیں، آخرت میں بھی ساتھی ہیں، تو ان کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، تیری زبان کتوں کو ڈال دینی چاہیے۔ ہم بار بار پر امن طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کتوں کو لگام دے جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا یہ حال بالکل برداشت نہیں ہوگا۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکشن نہ لیا تو پھر یاد رکھیں یہ حالات امن کے متحمل نہیں رہیں گے، پھر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اہل و سنت ہیں، ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اور بڑی قربانیاں دے کے بنایا تھا، اور یہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا گیا کہ حضور کی ازواج کے بارے میں زبان درازی کی جائے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ حضور کے آل کے بارے میں زبان درازی کی جائے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ حضور کے صحاب کے بارے میں زبان درازی کی جائے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ حضور کی ناموس پر حملے کیے جائیں اور ہمارے حکمران خاموش بیٹھے رہیں۔ فرانس میں انہوں نے کیا ڈرامہ کر دیا، ہم ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایمان کی غیرت کدھر گئی؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس امت کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جائے، اگر وہ دفاع نہ کر سکے تو امت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں۔ ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ حضور کی ناموس پر حملے کیے جائیں، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اللہ پاک کی ناموس پر حملے کیے جائیں، پاکستان تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان سب کے عزتوں کی حفاظت کی جائے اور یہاں پہ صحابہ کرام کے مقام کے ڈنڈے بجے، حضور کے عشق کے ڈنڈے بجے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بندوں کا علاج ہونا چاہیے، ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ جس بندے نے بھی ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی ہے، اس کے مقام کا کوئی بھی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنا مرضی غوث کتب ابدال آ جائے، تابعی آ جائے، کوئی بھی اس بندے کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تو خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق،
اگر انبیاء کے بعد دنیا میں جس کا مقام بلند ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کریم ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔